الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، جس اللہ پاک ذات نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کے اوپر ڈٹے رہنے کی اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے رہا ہے. سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے اوپر یہی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ہر وقت ہر گھڑی نیک اعمال کرنے کی توفیق دے رہا ہے. گزشتہ جو ہمارا مضمون چل رہا تھا وہ قیامت کے بارے میں چل رہا تھا، فیصلے کے دن کے بارے میں چل رہا تھا. اور وہ فیصلے کا دن اللہ نے کس لیے رکھا؟ تاکہ ایک فرما بردار اور ایک نافرمان بندے کے درمیان پہچان کی جائے اور ان کے درمیان ان کے اعمال جو ہے، ان کے جو کام ہے، ان کے بدلے میں ان کو جزا دی جائے. یعنی ہر انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا کے اندر عقل و فہم، دین کی سمجھ لے کر اس کو دنیا کے اندر بھیجا. اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزیں عطا کی جن چیزوں سے وہ صحیح راستے پر، حق کے راستے پر انسان چل سکتا ہے. اور اس کے بعد انسان کے اوپر وہ چیزیں موقوف کر دی کہ اے انسان، تجھے دونوں آپشن تیرے سامنے موجود ہے، حق والا بھی راستہ تیرے سامنے ہے اور باطل والا راستہ بھی تیرے سامنے موجود ہے. اور تیرے سامنے جنت بھی رکھ دی گئی ہے اور تیرے سامنے جہنم بھی رکھ دی گئی ہے. اگر تو دنیا کے اندر نافرمانیوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں ہم نے تمہارے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. اور اگر تم نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کو بسر کیا، جس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اگر تم نے اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا کر رکھی ہے. یہ انسان کے لیے سزا اور جزا والا دن اللہ نے بنا کر رکھا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹھکانے بنا کر رکھے ہیں جہاں انسان کو جزا اور سزا ملے گی. جس طریقے سے دنیا کے اندر تم اچھے کام کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں اچھی جزا ملے گی، اور اگر تم دنیا کے اندر برے کام کرو گے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گی؟ اس کے بدلے میں تمہیں سزا ملے گی. اور وہ سزا کہاں پر ملے گی؟ وہ سزا تمہیں جہنم کے اندر ملے گی اگر تم دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہوں گے، اللہ کا انکار کر کے آئے ہوں گے. ہم نے جو گزشتہ مضمون جو ہمارا تفسیر کا چل رہا تھا وہ اسی بارے میں چل رہا تھا، اسی گفتگو پر چل رہا تھا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جو فیصلے کا دن مقرر ہے اس دن جب سور پھونکا جائے گا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ گھوم رہے ہوں گے، جو زندہ لوگ ہوں گے، وہ سب کے سب ان کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے اور سب کے سب لوگ محشر میدان کی طرف چلیں گے اور جمع ہونے کی کوشش کریں گے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے. سب انسان یہ حیران ہو جائیں گے
کہ یہ کس طریقے کا مجمع ہے، یہ کس طریقے کا میدان ہے، یہاں پر کس لیے جمع کیا جا رہا ہے، لیکن سب کے سب لوگ ایک ہی جگہ کی طرف جمع ہوتے جائیں گے اور دوڑتے جائیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور جو پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے بنا کر رکھے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روئی کی طرح اڑا دے گا اور وہ پہاڑ ریزے کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں، جو انسان دنیا کے اندر برے کام کر کے آئے گا، اس کو جہنم کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جس کی وہ سزا بھگتے گا، جو اس انسان کو ملیں گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرما رہا ہے، ان جہنم کانت مرصادا، کہ بے شک جو جہنم ہے وہ نافرمان لوگوں کا گھات لگائے بیٹھی ہوگی۔ یہاں یعنی کہ جہنم سے داخلے سے پہلے وہاں پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے باہر مقرر رکھے ہوں گے۔ جو بھی جہنمی لوگ آئیں گے، جو بھی برے لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، جب وہ اس کی طرف آئیں گے تو وہ جہنم پہلے سے ہی طاق میں رہے گی اور فرشتے ان کی چھان بین کریں گی۔ اور جب انسان کا امتحان ہوگا اور اس امتحان کے بعد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو ایک پروانہ دے گا، ایک ٹکٹ دے گا، کون انسان جنت کے اندر جانے کے لائق ہے اور کون انسان جہنم کے اندر جانے کے لائق ہے۔ لیکن جہنم گھات لگائی ہوگی، یعنی اس کے باہر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑے رکھے ہوں گے جو انسان کی اس پروانے کو چیک کریں گے، جو اس پرواز کو چیک کریں گے اور اس ٹکٹ کو چیک کریں گے کہ تم جہنم کے لائق ہو۔ للطاغین مآبا، اور کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر شریر لوگ تھے، جو دنیا کے اندر شر پھیلانے والے لوگ تھے، جو دنیا کے اندر دین کا مذاق اڑانے والے تھے، جو دنیا کے اندر دین کے اندر پروگنڈا پھیلانے والے لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر تم اپنے طرف سے دین کے اندر نئی باتوں کو داخل کرنے والے تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سرکشی پیدا کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہوں گے، شریر لوگ ہوں گے، غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ للطاغین مآبا، کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جہنم وہاں پر تمہارے لیے تیار ہوگی۔ لابثین فیہا احقابا، اور تم شریر لوگوں کو، تم نافرمان لوگوں کو اس کے اندر ٹھہرنا پڑے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور تم اس کے اندر نہ کوئی ٹھنڈک محسوس کرو گے اور نہ تم کوئی پینے کی چیز محسوس کرو گے۔ الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور تپتی ہوئی پیپ کو پلایا جائے گا۔ یعنی اگر تمہیں بھوک لگے گی جہنم کے اندر تو تمہیں کانٹے دار جھاڑیاں دی جائیں گی جس کا تمہیں کھانا پڑے گا، اور ابلتا ہوا خون اور پیپ دیا جائے گا۔ اور جب تمہیں پیاس لگے گی جہنم کے اندر اور تم پانی کے لیے ترسو گے وہاں پر کہ ہمیں پانی دیا جائے، پانی دیا جائے، تو اس کے بدلے میں تمہیں اتنا گرم خون اور اتنا گرم پیپ دیا جائے گا جو انسان کے بدن سے زخم کی وجہ سے پیپ نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کو گڑگا کر انسان کو جہنم کے اندر پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم سرکشی کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر تم نافرمانی کیا کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تم اس دین کو ٹھکرایا کرتے تھے، اپنے رب کو ٹھکرایا کرتے تھے، یعنی دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تمہاری یہ سزا ہے، اس کو بھگتو اور اس کو برداشت کرو۔ جزاء وفاقا، آج تمہیں پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس طریقے سے تم دنیا کے اندر عیاشی کیا کرتے تھے، دن بدن تمہاری عیاشی عروج پر جاتی تھی، دنیا میں تمہارا دن بدن ظلم عروج پر جاتا تھا، دن بدن تم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تمہیں اس کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تمہارے بدلے کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی، یعنی عذاب کے اندر بڑھوتری ہی بڑھوتری ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا اور اس عذاب کو کم کیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس طریقے سے دنیا کے اندر
تم ہر کام کو عروج پر لے جانے کی کوشش کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا کہ آج تھوڑا عذاب ہو رہا ہے، تمہیں ہر دن عذاب کے اندر بڑھوتری کی جائے گی، ہر دن سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے جزاء وفاقا، اس لیے کہ تمہیں پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو اس چیز کی توقع نہیں تھی، تمہیں دنیا کے اندر اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اور تم کیا سوچتے تھے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جھٹلاتے تھے تم ہماری آیتوں کو، یعنی قرآن کو جھٹلاتے تھے، قرآن کے اندر جو احکام اللہ نے نازل کیے ہیں ان کو تم جھٹلایا کرتے تھے، آج تم اس کی سزا بھگت لو، قرآن کریم کو جھٹلانے کی سزا بھگت لو، دین کو جھٹلانے کی سزا بھگت لو۔ دین کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، قرآن کریم کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، شریعت کا تم دنیا کے اندر مذاق اڑایا کرتے تھے، ایمان والوں کے اوپر تم استہزاء کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، آج تم اس کا پورے کا پورا بدلہ چکاؤ، اور تمہیں ہر دن نیا نیا عذاب کے اندر بڑھوتری کی جائے گی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ کر رکھا ہے کہ میرے بندو ہم نے تمہاری ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے، ہر چیز تمہاری شمار کر کے رکھی ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رکھنا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر چیز کو نوٹس کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے دل کے اندر کسی برائی کا وسوسہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ 2 فرشتے لگا کر رکھے ہیں جو ہماری اچھائی اور برائی لکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔